سبق نمبر 39 فائدہ فعل کی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ فعل کی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 حالت رفعی، وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع عامل ناصب و جازم سے خالی ہو، جیسے یضرب۔ دیکھیے پیچھے جب مبنی کا بیان آیا تھا تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ فعل ماضی اور تمام حروف مبنی ہیں، فعل ماضی اور تمام حروف مبنی ہیں۔ اسی طرح مضارع کے جمع کے صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث کے صیغے مبنی ہیں۔ تو ماضی کے تو سارے صیغے مبنی ہیں، جن کا اعراب ہے وہ ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ البتہ فعل مضارع کے جو صیغے ہیں ان کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں جو فعل کی اعراب کے اعتبار سے قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہاں فعل سے مراد فعل مضارع ہے، کیونکہ ماضی کا تو ذکر اس کے اندر ہے ہی نہیں، ماضی تو مبنی ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے وہ پڑھی ہے، پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں اعراب کے اعتبار سے، یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا، یہ پیش ہوگا، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ کوئی بھی اسم مجزوم نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اسم مجزوم نہیں ہوتا، یعنی کسی اسم کے آخر میں جزم نہیں آتا ہے۔ ساکن کر دیا جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن جزم آتا نہیں ہے، اس پر کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے۔ جبکہ فعل کی جو ہے اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ فعل کے اوپر 3 حالتیں اعراب کے اعتبار سے آتی ہیں، یعنی 3 طرح کے اعراب فعل پر آتا ہے، اور فعل سے مراد فعل مضارع ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع پر اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو پیش آتا ہے، کبھی زبر آتا ہے، اور کبھی جزم آتا ہے۔ فعل پر کبھی زیر نہیں آتا ہے۔ تو 3 ہی حالت ہوں گی، یا تو پیش آئے گا، یا نصب آئے گا، یا جزم آئے گا۔ حالت رفع یعنی پیش کب آئے گا، حالت رفع کب ہوگی یعنی پیش کب آئے گا۔ تو حالت رفع وہ حالت ہوگی جس میں فعل مضارع مرفوع واقع ہو، فعل مضارع مرفوع واقع ہو۔ اور فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع عامل ناصب و جازم سے خالی ہو۔ یعنی بالکل سیدھی بات یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کے اوپر کوئی جزم دینے والا یا نصب دینے والا حرف داخل نہ ہو تو فعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آتا ہے۔ اگر فعل کے اوپر کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا حرف نہ ہو تو اس فعل کے اوپر پیش آئے گا، تو اس کو حالت رفعی میں کہا جائے گا۔ جیسے یضرب، تو یضرب فعل مضارع ہے، اس کے اوپر پیش آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا حرف نہیں ہے۔ تو حالت رفعی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مرفوع واقع ہوا ہو، یعنی اس کے اوپر پیش آ رہا ہو۔ اور پیش کب آئے گا؟ مرفوع سے مراد اس کے اوپر رفع دیا گیا ہو، پیش دیا گیا ہو۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع عامل ناصب و جازم سے خالی ہو، جیسے یضرب۔ بالکل آسان ہے کہ اگر کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا حرف پہلے نہیں ہے تو اس کے اوپر پیش آئے گا۔ حالت نصبی، حالت نصبی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع منصوب واقع ہو۔ حالت نصبی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع منصوب واقع ہو، یعنی فعل مضارع پر زبر آ رہا ہو، فعل مضارع پر نصب آ رہا ہو۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں، جیسے زبر ہوا یا نصب ہوا یا فتح ہوا، تو یہ بالکل ازبر ہونی چاہیے۔ جب زبر کہا جائے یا نصب کہا جائے یا فتح کہا جائے تو فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کیا مراد ہے۔ تو بہرحال حالت نصبی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع منصوب واقع ہو، یعنی اس کے اوپر زبر آیا ہو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع پر عامل ناصب لن، ان وغیرہ داخل ہو، جیسے لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ تو یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ کچھ حروف ہیں جو فعل کو نصب دیتے ہیں، جیسے ان، لن، کے، اذن، یہ 4 حرف ہیں، آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ ان، لن، کے، اذن، کہ اگر یہ کسی حرف پر داخل، کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں
تو اس کو نصب دے دیتے ہیں، اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی فعل مضارع کے شروع میں لن یا ان آ جائے تو اس کے اوپر نصب لگ جاتا ہے۔ جیسے یضربو تھا لیکن جب یضربو کے اوپر ہم نے لن داخل کیا تو وہ لن یضربا ہو گیا اور با کی جگہ با پر پیش کی جگہ زبر آ گیا۔ یہ بھی آسان ہے کہ حالت نصبی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع منصوب واقع ہو، یعنی فعل مضارع کے اوپر زبر آ جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع پر عامل ناصب یعنی لن ان وغیرہ داخل ہو، جیسے لن یضربا۔ حالت جزمی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مجزوم واقع ہو، یعنی کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں جزم آ رہا ہے تو اس کو حالت جزمی کہا جاتا ہے۔ فعل مضارع کا آخر اگر ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آ رہا ہے تو اس کو حالت جزمی کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی فعل کے اوپر اگر جزم ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل حالت جزمی میں ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع پر عامل جازم لما وغیرہ داخل ہوں، جیسے لم یضرب۔ تو یہ بھی اس کا بیان تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ کیا کیا حروف ہیں جو جزم لگاتے ہیں۔ تو ان میں سے لم اور لما ہیں کہ اگر کسی فعل مضارع پر لم داخل ہو جائے تو اس فعل مضارع کے پیش کو وہ جزم میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے لم یضرب۔ تو حالت جزمی وہ حالت ہے جس میں فعل مضارع مجزوم واقع ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ فعل مضارع پر عامل جازم لم لما وغیرہ داخل ہوں، جیسے لم یضرب۔ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں کہ فعل مضارع پر اعراب جو آئے گا وہ فعل مضارع اس 4 طرح کا ہو سکتا ہے۔ جس فعل مضارع پر اعراب آتا ہے وہ 4 طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع۔ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع، یہ پہلی قسم ہے۔ فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے یہ پہلی قسم ہے۔ تو اعراب کیا ہوگا اس کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بات آگے کہ حالت، تو یہ اگر آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حالت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے، حالت جزم میں ہے۔ تو اگر کوئی فعل مضارع ہے تو وہ حالت رفع میں ہوگا، اگر اس کے اوپر حروف ناصبہ یا حروف جازمہ داخل نہیں ہے تو وہ فعل مضارع حالت رفع میں ہوگا۔ لیکن رفع اس پر آئے گا کب؟ یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ فعل مضارع پر اگر حروف ناصبہ یا حروف جازمہ داخل نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ فعل مضارع ہے اور حروف ناصبہ حروف جازمہ داخل نہیں ہے لیکن اس کو باوجود پیش نہیں آ رہا ہے، تو حالت رفع تو ہے لیکن پیش پھر بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے پیچھے جو بیان گزرا ہے وہ بھی ایسے ہی تھا کہ حالت رفع تو ہے لیکن اس کے باوجود پیش نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ دوسرے تقاضے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں کہہ رہا ہے کہ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں کہ فعل مضارع 4 طرح کا ہوتا ہے۔ اعراب ابھی حالتیں تو بیان ہوئی 3 حالتیں ہیں، لیکن فعل مضارع ہوتا 4 طرح کا ہے کہ ہر ایک پر پیش نہیں آئے گا، ہر فعل مضارع پر پیش نہیں آ جائے گا، بلکہ وہ 4 طرح کا ہوگا، بعض پر پیش آئے گا اور بعض پر پیش نہیں آئے گا۔ دیکھیں، فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع، یعنی وہ فعل مضارع جس کا آخر میں حروف علت نہ ہو۔ تو پہلی بات تو فعل مضارع آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا فعل جس کے اندر زمانہ آئندہ موجودہ پائے جائے تو اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ صحیح یعنی جس کے آخر میں حروف علت نہ ہو۔ بتایا تھا کہ حروف علت 3 ہیں، الف واو یا۔ تو جس فعل مضارع کے آخر میں حروف علت ہوں گے وہ فعل مضارع صحیح نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ معطل کہلائے گا کہ اس کے اندر علت ہے۔ تو فعل مضارع صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آخر میں حروف الف واو یا نہ ہو۔ جیسے یضربو ہے تو یضربو کے آخر میں با ہے، الف واو یا میں سے کوئی نہیں ہے، تو یضربو فعل مضارع صحیح ہے۔ اور دوسرا ہے مجرد از بارز مرفوع۔ مجرد
الضمیر بارز مرفوع، یعنی وہ خالی ہو مرفوع کی ضمیر سے، فاعل کی ضمیر سے خالی ہو، مرفوع سے مراد فاعل، تو فاعل کی ضمیر سے خالی ہو، فاعل کی ظاہری ضمیر سے، بارز سے مراد ظاہر، تو فاعل کی ظاہری ضمیر سے خالی ہو، تو اس کے آخر میں فاعل کی کوئی ظاہری ضمیر نہ ہو، فاعل کی ظاہری ضمیر نہ ہو، جیسے یضربو ہے، تو یضربو اس میں ضمیر ہوا ہے تو، لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، یضربو میں ضمیر فاعل کی ضمیر ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو یضربو ہے یہ صحیح بھی ہے اور مجرد از ضمیر بارز ظاہر بھی ہے، یعنی فاعل کی ظاہری ضمیر سے خالی بھی ہے۔ تو اب جب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا مجرد از ضمیر بارز ظاہر، تو اس سے کیا کیا چیز نکلیں گی؟ نمبر 1 تثنیہ نکل گیا۔ تثنیہ کیوں نکلا؟ کیونکہ تثنیہ کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف علامت ہوتی ہے، جیسے یضربو یضربانی، تو نون بھی ہوتا ہے ساتھ میں، الف جو ضمیر ہے وہ بھی ہوتی ہے، تو اس میں جو ضمیر ہے فاعل کی الف وہ موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جمع مذکر بھی غائب بھی نکل گیا کیونکہ اس میں واو ہوتا ہے، یضربو یضربو یضربانی یضربونا، تو یضربونا میں واو ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح سے حاضر جمع مذکر حاضر بھی نکل گیا، جمع مذکر حاضر بھی نکل گیا کیونکہ جمع مذکر حاضر تضریبونا میں بھی واو ہوتا ہے۔ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر واحد مؤنث حاضر بھی نکل گیا، کیوں کہ واحد مؤنث کے آخر میں یا ہوتا ہے، تضریبینا، تو آپ کے یہ صیغے تو یاد ہوں گے، بالکل پکے یاد ہوں گے، علم و صرف میں بار بار اسی کا بیان آتا ہے۔ دیکھیں یضربو یضربانی یضربونا، تضریبو تضریبانی یضربنا، تضریبو تضریبانی تضریبونا، تضریبینا تضریبانی تضریبنا، اضربو نضربو۔ تو دیکھیں پہلا ہے یضربو، یہ تو فعل مضارع صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع ہے۔ دوسرا ہے یضربانی، تو یضربانی کے آخر میں الف ضمیر موجود ہے جو کہ فاعل کا کام دے رہی ہے، تو اس لیے یہ اس قسم سے نکل گیا۔ تیسرا ہے یضربونا، تو یضربونا میں جو واو ہے وہ ضمیر ظاہر ہے، وہ بھی اس سے نکل گیا۔ اور چوتھا ہے تضریبو، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تو وہ اس کے اندر شامل رہے گا۔ تضریبو کے آخر میں با ہے اور کوئی ضمیر نہیں ہے، ظاہر ضمیر نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل رہے گا، جو کہ تضریبو صیغہ ہے کس کا؟ واحد مؤنث غائب کا، یہ اس کے شامل رہے گا۔ اسی طرح سے تضریبانی، تضریبانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں الف ہے تو یہ بھی نکل گیا، ضمیر ظاہر ہے۔ اور یضربنا یہ تو پہلے آ چکا ہے کہ یہ فعل ماضی کی طرح مبنی ہے، یہ بھی نکل گیا۔ اور تیسرا ہے تضریبو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہ اس میں شامل رہے گا۔ اور تضریبانی تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ، الف اس میں ہے وہ بھی نکل گیا۔ تضریبونا واو موجود ہے وہ بھی نکل گیا۔ اور تضریبینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تو اس میں یا موجود ہے یہ بھی نکل گیا۔ تضریبانی اس میں الف موجود ہے یہ نکل گیا۔ تضریبنا یہ تو تضریبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے، جیسے اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اضربو نضربو یہ دونوں صحیح مجرد الضمیر بارز ظاہر ہیں، ان کے آخر میں کوئی ضمیر نہیں ہے، تو جب ان میں کوئی ضمیر نہیں ہے تو یہ بھی اس میں شامل رہیں گی۔ تو کل ملا کر کے اس کے اندر 5 صیغے آئے، یضربو واحد مذکر کا صیغہ، تضربو واحد مؤنث کا صیغہ، تضربو واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اضربو نضربو، یہ 5 صیغے اس پہلی قسم میں شامل ہوں گے۔ دیکھیں فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع، وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حروف علت نہ ہو۔ اس کی مثال سمجھ لیں، جیسے یضربو اس کے آخر میں حروف علت نہیں ہے، اور ایک ہے دعا یدعو، رما یرمی، تو یدعو اس کے آخر میں واو ساکن ہے، حروف علت ہے، تو اس لیے یدعو جو ہے اس کا یہ اعراب نہیں ہوگا جو یہاں پر آ رہا ہے۔ تو وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حروف علت نہ ہو۔ تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر
واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، یعنی کوئی ضمیر ظاہری ان میں لگی ہوئی نہ ہو، جیسے یضربو، تو یضربو کے ساتھ میں تضریبو بھی ہے، اضربو ہے، نضربو، یہ پانچوں صیغے ہیں۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، حالت رفعی میں ضمہ، اور حالت نصبی میں فتح، حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ان کے اوپر کوئی حروف ناصبہ جازمہ داخل نہ ہو تو ان کے اوپر پیش آئے گا یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان کے اوپر ضمہ آئے گا۔ اور اگر حرف ناصبہ داخل ہو جائیں، حروف ناصبہ داخل ہو جائیں تو ان کے اوپر پیش آ جائے گا، جیسے لن یضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا۔ اور اگر حالت جزمی میں ہو یعنی حروف جازمہ آ جائیں تو یہ ساکن ہو جائیں گے، جیسے لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب، تو یہ ساکن ہو جائیں گے۔ تو حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں فتح آئے گا، حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوگا، جیسے ہوا یسمع، لن یسمع، لم یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، وہ ہرگز نہیں سنے گا، اس نے نہیں سنا، تو ان کا ترجمہ یہ ہوگا۔ تو یہاں جو ہوا یسمع، یسمع چونکہ اس کے اوپر کوئی حروف ناصبہ جازمہ داخل نہیں ہے تو یہ حالت رفعی میں اس کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ لن یسمع میں چونکہ یسمع کے اوپر لن داخل ہے، حروف ناصبہ اس کے اوپر فتح آ رہا ہے۔ لم یسمع میں چونکہ یسمع سے پہلے لم حروف جازمہ ہے، اس لیے عین کے اوپر سکون آ رہا ہے۔ چلو اتنے رہنے انشاءاللہ، باقی کل پڑھیں گے۔